السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری عربک بک کی 28 کلاس ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کی کلاس میں الطریقۃ العصریہ کا 28واں سبق پڑھیں گے۔ الدرس الثامن والعشرون الرسالۃ، خط کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی خط لکھا جائے گا اس میں۔ اس سبق میں مضارع کے واحد متکلم اور امر کے صیغے واحد مذکر کی مشق کرائی جائے گی۔ حاضہ، یہ رسالۃ خط ہے، والدی میرے والد کا، یہ میرے والد کا خط ہے۔ افتح، میں کھولتا ہوں، افتح الظرف، لفافہ، میں لفافہ کھولتا ہوں۔ واقرأ، اور میں پڑھتا ہوں، الرسالۃ، خط، اور خط پڑھتا ہوں۔ پھر اخذ، میں پکڑتا ہوں، القلم، قلم، والورق، اور کاغذ، پھر قلم اور کاغذ پکڑتا ہوں۔ واکتب الجواب، واکتب، اور اکتب کہتے ہیں لکھنا، میں لکھتا ہوں، الجواب، جواب، اور خط کا جواب لکھتا ہوں۔ اکتب الرسالۃ، اکتب، میں لکھتا ہوں، الرسالۃ، خط، الی، کو، والدی، میرے والد کو، میں اپنے والد کو خط لکھتا ہوں۔ الی کا معنی ویسے طرف ہوتا ہے، لیکن فقرے کے حساب سے یہاں پہ کو کے معنی میں آیا ہے۔ پھر آگے ہے وأضع الرسالۃ فی الظرف، اور خط کو لفافے میں ڈالتا ہوں۔ ثم، پھر اغلق، میں بند کرتا ہوں، الظرف، لفافہ، پھر لفافہ بند کر دیتا ہوں۔ واکتب، اور اکتب، میں لکھتا ہوں، علیہ، اس پر، العنوان، پتہ، اور اس پر پتہ لکھتا ہوں۔ ثم، پھر اضع الرسالۃ، ثم، پھر اضع، ڈالتا ہوں، الرسالۃ، خط، فی، میں، صندوق البرید، لیٹر باکس میں، پھر خط جو ہے لیٹر باکس میں ڈال دیتا ہوں۔ استاذ، استاد، تلمیذ، شاگرد، ما تلک بیدک یا خالد، اے خالد تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ حاضہ، یہ رسالۃ خط ہے، والدی میرے والد کا۔ افتح الظرف، افتح، جو ہے نا یہاں پہ امر کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی حکم دیا جا رہا ہے۔ افتح الظرف واقرأ الرسالۃ، لفافہ کھولو، لفافہ کھول اور خط پڑھ۔ افتح الظرف، افتح یہاں پہ جو ہے متکلم، جو ہے متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے، واحد متکلم کا۔ افتح، میں لفافہ کھولتا ہوں، افتح، میں کھولتا ہوں، الظرف، لفافہ، واقرأ، اور میں پڑھتا ہوں، الرسالۃ، خط، میں لفافہ کھولتا ہوں اور خط پڑھتا ہوں۔ ماذا یکتب والدک، تیرے والد کیا لکھتے ہیں۔ والدی یکتب، میرے والد لکھتے ہیں، انا، میں، طیب، میں ٹھیک ہوں، وادعو لک، اور تیرے لیے دعا گو ہوں۔ آگے جو ہے خذ القلم والورق، یہاں پہ بھی حکم دیا جا رہا ہے قلم اور کاغذ پکڑ۔ پھر جو خالد کہہ رہا ہے اخذ القلم والورق، میں قلم اور کاغذ پکڑتا ہوں۔ اکتب الجواب الی والدی، اپنے والد کو خط کا جواب لکھ۔ اکتب، لکھ، الجواب، جواب، الی والدی، اپنے والد کو۔ آگے پھر خالد کہہ رہا ہے اکتب، میں لکھتا ہوں، الجواب، جواب، الی والدی، اپنے والد کو، میں اپنے والد کو خط کا جواب لکھتا ہوں۔ پھر جو ہے وہ آگے کہا جا رہا ہے ضع الرسالۃ فی الظرف، خط کو لفافے میں ڈال۔ اضع، جو ہے میں ڈالتا ہوں، الرسالۃ، خط، فی الظرف، لفافے میں، فی، میں، الظرف، لفافے میں۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے اکتب العنوان علی الضرب، اکتب، جو ہے یہاں پہ امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، لکھ، العنوان، پتہ، علی، پر، الظرف، لفافے پر، لفافے پر پتہ لکھ۔ آگے خالد کہہ رہا ہے اکتب، میں لکھتا ہوں، العنوان، عنوان، علی الظرف، لفافے پر، میں لفافے پر پتہ لکھتا ہوں۔ این تضع الرسالۃ، این، کہاں، تضع، ڈالے گا، الرسالۃ، جو ہے خط، این، کہاں، تضع، تو ڈالے گا، الرسالۃ، خط، تو خط کہاں ڈالے گا۔ پھر جو خالد کہہ رہا ہے اضعها فی الصندوق البرید، میں اسے لیٹر باکس میں ڈالوں گا۔ محمود یقول، محمود کہتا ہے، خالد، خالد یفتح الظرف، خالد لفافہ کھولتا ہے، ویقرأ الرسالۃ، اور خط پڑھتا ہے۔
یہاں پہ جو خالد کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو یہاں پہ جو صیغہ استعمال ہوا ہے نا تو یا کا، اس لیے یہاں پہ جو ہے مخاطب سے نہیں کیونکہ بات ہو رہی، محمود خالد کی بات کر رہا ہے، اس لیے جو ہے یا کا استعمال ہوا ہے صیغے میں۔ ثم پھر یاخذ القلم پکڑتا ہے قلم، والورق اور قلم، پھر کاغذ اور قلم پکڑتا ہے، ویکتب اور لکھتا ہے، الرسالۃ خط، الی والدہ اپنے والد کو، ثم پھر یضع ڈالتا ہے، الرسالۃ خط، فی الظرف لفافے میں، ویکتب اور یکتب لکھتا ہے، علیہ اس پر، العنوان عنوان، ثم پھر یضع الرسالۃ پھر ڈالتا ہے، الرسالۃ خط، فی صندوق البرید، فی میں صندوق البرید لیٹر باکس میں، پھر خط لیٹر باکس میں ڈالتا ہے۔ تمرین پھر آ گیا مشق، یعنی ترجمہ کرنا ہے عربی میں۔ عربی میں ترجمہ کریں، جمیل یہ خط لے لو، یا جمیلو، ویسے یہاں پر جو یا ہے ویسے تو ہوتے استعمال اے کے میں، یعنی کہ کہنا ہو کہ اے جمیل خط لے لو، حکم دینا ہو تب، اس لیے یہاں پہ جو ہے نا یا جمیلو اخذ هذه الرسالۃ، یہ تمہارے بھائی کا خط ہے، هذه رسالۃ اخیک، اخیک یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو کاف ضمیر ہے وہ جب کاف ضمیر کا استعمال تب کیا جاتا ہے جب کسی چیز کو مخاطب کی طرف منسوب کرنا ہو، جیسے قلموں کا، آپ کا قلم، اسی طرح فموں کا، وجہوں کا، آپ کا چہرہ۔ اسے کھولو اور پڑھو، اسے کھولو اور پڑھو، یہاں پہ بھی جو ہے امر کا جو ہے صیغہ استعمال ہوگا، افتح وقرا، پھر قلم اور کاغذ لو، ثم خذ القلم والورق، اور اس کا جواب لکھو، واکتب جوابها، خالد آج بیمار ہے، خالد مریض اليوم، وہ مدرسہ نہیں جائے گا، لا یذهب الی المدرسۃ، اب یہاں پہ بھی یا کا استعمال اس لیے کیا گیا کہ خالد جو ہے مخاطب کا صیغہ اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ وہ جو ہے خالد غائب ہے نا، یہ مخاطب کا صیغہ اس لیے نہیں آئے گا، اور اس لیے یہاں پہ تا کا استعمال نہیں کر رہے، یا کا استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہ غائب کا صیغہ ہے۔ بائی شاہد، کیا تم اپنے شہر جاتے ہو، اخی شاہد حل انت تذهب الی بلدک، اپنا پتہ لکھ دو، اکتب عنوانک، ھذا دفتر الحضور، یہ حاضری رجسٹر ہے، الاستاذ یکتب اسماء الطلاب فی الدفتر الحضوری، استاد صاحب طلباء کے نام حاضری رجسٹر میں لکھتے ہیں، ویأخذ الحضور کل یوم، اور ہر روز حاضری لگاتے ہیں، خالد یجلس، خالد جو ہے یجلس امام الاستاذ بادب، خالد استاد کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے، یجلس بیٹھتا ہے خالد، ویأخذ اور پکڑتا ہے، الکتاب کتاب، ویقرأ اور پڑھتا ہے، لا اذهب اليوم الی مدرستی، میں آج مدرسے نہیں جاؤں گا، یہ جو ہے متکلم کا، اور یہ لا جو ہم نے پڑھا تھا پہلے قاعدہ نہیں کا جو ہے یہاں پہ صیغہ استعمال کیا گیا، فعل نہیں، کہ یہ کام میں نہیں کروں گا۔ ثم یأخذ الدفتر ویکتب فیہ، پھر کاپی پکڑتا ہوں اور اس میں لکھتا ہوں، اکتب العریضۃ الی مدیر آگے میں ناظم تعلیمات کی طرف درخواست لکھتا ہوں، اکتب العریضۃ الی مدیر التعلیم، میں ناظم تعلیمات کی طرف درخواست لکھتا ہوں، یا شاہد، یا شاہد، اے شاہد، اکتب اسمک، اپنا نام جو ہے وہ لکھ، واسم ابیک علی السبورۃ، واسم اور نام، ابی کا اپنے والد کا، علی پر، السبورۃ تختہ سیاہ پر، اے شاہد اپنا نام اور اپنے والد کا نام تختہ سیاہ پر لکھ۔ آگے جو ہے عبارت مکمل کرنی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، یہاں پہ حل کی ہوئی ہے، یہاں سے سٹارٹ ہونی ہے، تھوڑا سا بتایا گیا بک میں، انت یا خالد تفتح الظرف وتقرأ الرسالۃ، ثم پھر آگے سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے، ثم تأخذ القلم والورق وتكتب الرسالۃ الی والدک، ثم تضع الرسالۃ فی الظرف وتكتب علیہ العنوان، ثم
تضع الرسالۃ فی صندوق البرید۔ پھر آگے ترکیب ہے، یہ بھی دیکھ لیجیے گا۔ دراصل یہ جو عبارت مکمل کرنی ہے یہ جو ہے اسی سبق سے ہی ہوئی ہے، سارا وہ جو لیٹر کا پروسیس تھا وہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح یہ آپ کو یاد کرنی پڑے گی۔ اور اگر کسی پوائنٹ پہ سمجھ نہ لگے تو پوچھ لیجیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دعا میں یاد رکھے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔